بزرگان محترم، برادران عزیز اور قابل احترام مصلیان کرام، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے اپنی کریمی کے صدقے میں مجھے اور آپ حضرات کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا۔ جو دور چل رہا ہے، اگر ہم غور کریں تو واقعی یہ دور جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکل ترین دور ہے۔ مسلمان اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حالات خاص طور پر مسلمان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو سبھی کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اغیار جو ہے غیر قومیں، دشمنان اسلام، وہ متحد ہو کر مسلمانوں کی گھیرا بندی میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی کے، بربادی کے، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہوں، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں یا دوسری کمزوریاں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں، اور ان ممالک میں ان کی اپنی حکومت ہے، مسلمان حکمران ہیں، معاشی حالت بھی بہتر ہے، تعداد میں بھی بہت ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مسلمان حکمران ہیں وہاں کے حکمران بھی دشمنوں کے ہاتھوں بکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے ممالک ہونے کے باوجود، اتنی سلطنتیں ہونے کے باوجود، اتنے حکمران ہونے کے باوجود، اتنی طاقت، اتنی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان اپنے ملکوں کو چھوڑنے پر مجبور ہے، دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ لے رہا ہے، اور دوسرے ملکوں میں جا کر بے یار و مددگار زندگی گزار رہا ہے۔ دوسروں کے رحم و کرم پر اسے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر پڑے ہوئے ہیں، جن کا وہاں پر نہ اپنا کوئی گھر ہے، نہ اپنا کوئی کاروبار ہے، نہ اپنا کوئی وجود ہے، نہ اپنی کوئی حیثیت ہے۔ وہ عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خوشی میں اپنے ملک کو چھوڑ کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بخوشی اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو خیر باد کہا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مکے سے نکل کر ایک وادی میں کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ پر، شہر مکہ پر نظر ڈالی اور یہ کہا تھا کہ مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو میرا مولت ہے، تیرے اندر میری ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تیرے اندر میرا بچپن گزرا ہے، میری جوانی گزری ہے، تیرے اندر میرے اپنے موجود ہیں، میرے رشتہ دار موجود ہیں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر
پریشانیاں صعوبتیں برداشت کر کے بڑے خطرناک راستوں سے، سمندری راستوں سے خطرہ مول لے کر وہ دوسرے ملکوں میں پہنچ رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، یورپی ممالک میں جا کر بنا لے رہے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہے، وہ خوشی سے ایسا نہیں کر رہے ہیں، انہیں مجبور کر دیا گیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ دریا عبور کرتے وقت اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، معصوم بچے دریاؤں کے حوالے ہو گئے ہیں، سمندروں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ یہ سب ان کی مجبوریاں ہیں، اتنا مجبور کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو، اتنا پریشان کر دیا گیا ہے، زندگی ان کی اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنی کھیتیوں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے بازاروں کو، اپنے پیاروں کو، سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، مسلم حکمرانوں کی لاپرواہی سے اور غفلت سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج شعائر اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ شاعر اسلام بھی نشانے پر ہیں، ہماری مساجد نشانے پر ہیں، مدارس نشانے پر ہیں، علماء کرام نشانے پر ہیں۔ عالمی پیمانے پر آپ دیکھیے مسجد اقصی جو قبلہ اول بھی ہے، جو دنیا کے اندر مکہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد جو مسجد مقام رکھتی ہے، مرتبہ رکھتی ہے، آج اس مسجد اقصی کو میرے بھائیوں منہدم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور مسلم حکمراں سوئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ مسلم حکمراں تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان کی اتنی جرأت ہو رہی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں پر اپنا عبادت خانہ تعمیر کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جہاں تک مسلمانوں کے قتل عام کا تعلق ہے تو آپ حضرات ایسی بات نہیں ہے، آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں کس قدر قتل عام ہو رہا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، روزانہ، سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، ہفتے میں نہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے عراق کے حالات میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے ہیں، روزانہ خبر آتی ہے آج فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، آج فلاں جگہ دھماکہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے۔ افغانستان کے حالات ہیں، کئی صدیاں گزر گئی، وہاں پر مسلمان، معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں، روس کے اندر دیکھ لیجیے، صومالیہ اور البانیہ، اور ملک شام کے اندر دیکھ لیجیے، یمن میں دیکھ لیجیے، فلسطین میں دیکھ لیجیے، جہاں دیکھیے وہاں آپ کو مسلمانوں کی لاشیں بکھری بھی نظر آئیں گی۔ چین میں دیکھ لیجیے کس قدر مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اور سب کو چھوڑ دیجیے، ایک نظر اپنے ملک پر ڈال لیجیے، ہمارے ملک کے کچھ علاقوں میں جس قدر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اور اب بھی جہاں موقع ملتا ہے کسی مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک طالب علم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جو دارالعلوم ندوہ کا طالب علم تھا،
کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کھڑا کرنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، اتنا بے قیمت اور بے حیثیت ہو گیا ہے کہ چاروں طرف ہر ملک میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کچھ لوگ تو ان حالات سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ انہیں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر شک اور شبہ ہونے لگتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو مالک نہیں سمجھتے ہیں، خالق نہیں سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی تو کفریہ کلمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی پریشانی پہنچی اور فوراً اس مصیبت کو ہٹانا، اس پریشانی کو دور کرنا اللہ کی ذمہ داری ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی شکایت ہوئی اور فوراً اللہ اس شکایت کو دور کرے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو حالات اتنے سنگین اور خطرناک ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے اور پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیادی وجوہات، اس کے جو اساسی اسباب ہیں، ان کا تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی وجوہات کا پتہ لگائے بغیر علاج ناممکن سی بات ہے، خام خیالی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات نے بھی ایسا دیکھا ہوگا، ایسا سنا ہوگا، کوئی بیمار ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اسپتال میں گیا، اس نے علاج شروع کرا دیا، دوائی کھا رہا ہے، علاج برابر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرہیز بتایا ہے وہ پرہیز بھی کر رہا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بیماری، پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے، صحت بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ مہینوں ہو گیا علاج کراتے، کئی مہینے ہو گئے علاج کراتے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مزید پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیتا ہے، ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جس بیماری کا علاج چل رہا تھا، جس بیماری کی دوائی چل رہی تھی، وہ بیماری تو ہے ہی نہیں، بیماری دوسری ہے۔ جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں مل رہا ہے، اور جس بیماری کا علاج مل رہا ہے وہ بیماری نہیں ہے۔ تو صحت، تندرستی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے جو اس وقت حالات ہیں، اور جو خرابی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، ہمیں ان کے بنیادی اسباب کا پتہ لگانا ہوگا۔ جو اساسی وجوہات ہیں، بنیادی وجوہات ہیں، ان کا پتہ لگانا ہوگا۔ جب تک ان وجوہات کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک حالات صحیح نہیں ہو سکتے، بلکہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے۔ ابھی جو حالات خراب ہیں اور ان کی جو وجوہات ہیں، ان کے جو اسباب ہیں، ان کا پتہ لگانے کے لیے
ایک تو ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے، ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، تو پریشانی آتی ہے، کوئی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ غور کرتا ہے، اپنی عقل کو لڑاتا ہے، اپنی عقل پر دماغ پر زور ڈالتا ہے، اور اس کو پھر یاد آتا ہے وہ آج میں نے فلاں چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے ہی پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو ایک تو عقل ہے، اب اگر عقل توڑائی جائے ملک کے حالات کے سلسلے میں یا پوری دنیا کے حالات کے سلسلے میں، تو ہماری عقل کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جس نتیجے پر عقل کے ذریعے سے عقل پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ جو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، ایڈوانس تعلیم حاصل کی جائے، اس کو عام کیا جائے، ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہماری جو غربت ہے وہ دور ہونی چاہیے، جس کے لیے ہر شخص کو بزنس کی دنیا میں قدم بڑھانا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کسی طرح کی غربت دور ہونی چاہیے پورے معاشرے کی، تمام مسلمانوں کی۔ اس کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں بیٹھ کر۔ تیسری چیز، ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، سیاست میں نہ کوئی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے نہ کوئی رہبر ہے، بس جس کا منہ جدھر اٹھ جاتا ہے وہ ادھر ہی پہنچ جاتا ہے۔ الیکشن کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر کے اندر 10 ووٹ ہیں، ان میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، 3 کسی پارٹی کو گئے، 4 کسی پارٹی کو گئے، 3 کسی پارٹی کو گئے۔ بھائی میں تو اس پارٹی کو پسند کرتا ہوں، بس پارٹی کو پسند کرتا ہے۔ پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ پارٹی بنانے والوں نے پارٹی بنائی کیوں ہے؟ ان کے عزائم کیا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، میں تو بھائی اس پارٹی کو پسند کرتا ہوں، بس وہ میرا پسندیدہ نیتا ہے، وہ میری فیوریٹ پارٹی ہے، میں اس کو ووٹ کروں گا۔ دوبارہ ایک ہمیں اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، اور ایک چیز یہ کہ حکومت میں ہماری حصہ داری ہونی چاہیے۔ حکومت میں ہماری حصہ داری بہت کم ہے، نہ کہ برابر ہے، اور بلکہ پہلے زیادہ تھی، اس کے بعد گھٹتے گھٹتے اب بالکل ختم سی ہو گئی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ شعور سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے الیکشن کے ٹائم پہ، اس لیے ہماری حکومت میں حصہ داری کم ہو گئی ہے۔ دوسری بات، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ذریعے سے ہی کچھ عہدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہر آدمی شکایت کرتا ہے کہ کیا کریں، جس محکمے میں بھی جاؤ، جس شعبے میں بھی جاؤ، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو ہے ہی نہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ بھائی وہ کیوں پہنچے وہاں پر؟ ان کو ان کے مذہب کی وجہ سے وہ ڈگری ملی ہے، ان کے مذہب کی وجہ سے وہ عہدہ ملا ہے، نہیں ملا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری بھول ہے کہ انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے وہ عہدہ مل گیا ہے، وہ ملازمت مل گئی ہے۔ نہیں، انہیں ان کی محنت کے نتیجے میں وہ عہدہ ملا ہے۔ ہمارے بچے بھی اگر محنت کریں تو کیا ایسے عہدے انہیں نہیں مل سکتے؟ وہ ان سے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اندازہ جو لگایا گیا ہے اور جو تحقیق کی گئی ہے اور جو سروے کیا گیا ہے، الحمدللہ مسلمان بچے دوسرے لوگوں کے بچوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اگر وہ اس صلاحیت کا استعمال کریں، اس قابلیت کا استعمال کریں، اگر وہ محنت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ آج تو ہم نے اپنے بچوں کو بس موبائل دلا دیا ہے، بس اسی سے وہ سب کچھ بن جائیں گے۔ اس موبائل کے ذریعے سے ہی وہ فوجی بھی بنے ہوئے ہیں، ہیرو بھی بنے ہوئے ہیں، نیتا بھی بنے ہوئے ہیں، IAS,
GPS سب کچھ بنے ہوئے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے. کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کا کیریئر تباہ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی خراب کر رہا ہے. کسی کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہماری عقل کہتی ہے، جو وجوہات میں نے بتائی ہیں ہمارے حالات کی خرابی کی، جو وجوہات یہ ہیں، اور یہ ہماری عقل بتاتی ہے کہ ہماری پریشانی کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں. کون سے؟ تعلیم کی کمی، اور ہماری غربت، سیاسی بیداری کا نہ ہونا، سیاسی شعور کا نہ ہونا، اور حکومت میں ہماری حصہ داری کا کم ہونا. یہ ہماری عقل کہتی ہے. اور پوری دنیا والے جب عقل ہے، پوری دنیا کے مسلمان یا یہ کہنے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان جب دماغ پر زور ڈالتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ 4 وجوہات ہیں ہماری ذلت کی، ہماری رسوائی کی، ہماری خاری کی، ہماری پستی کی، ہماری پریشانیوں کی. یہ 4 وجوہات ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جو اصل بات ہے اور جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی وجوہات نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ بنیادی وجوہات نہیں ہے. یہ دوسرے درجے کی وجوہات ہیں. جو اساسی اور بنیادی وجوہات ہیں وہ کچھ اور ہیں، جن کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں بیان کروں گا، چونکہ اب وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے نہیں زیادہ عمل کی توفیق محمد فرمائے.